يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، امن ہر شخص کی ضرورت ہے، اس لیے امن سے محبت ہے۔ امن و شانتی انسان کی بڑی ضرورتوں میں سے ہے۔ اس کے بغیر زندگی بے چین، بے سکون، بدمزہ ہو جاتی ہے۔ جب کسی بھی شہر میں، ملک میں، گھر میں بدامنی آتی ہے تو وہاں عزتیں بھی پامال کی جاتی ہیں، وہاں مال بھی لوٹے جاتے ہیں، وہاں جان بھی لی جاتی ہے، قتل بھی کیا جاتا ہے۔ بدامنی سے انتشار پھیلتا ہے، بدامنی سے اختلاف ہوتا ہے، فساد برپا ہوتا ہے، چین و سکون مٹ جاتا ہے۔ اسلام نے بہت ساری نعمتیں انسانیت کو دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے نعمتوں کی پوری ایک سلسلہ وار کڑی ہی ہم پر نچھاور کر دی ہے۔ اگر ہم گننا بھی چاہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا عطا فرمایا ہے تو ہم گن نہیں سکتے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب مکے کو آباد کیا جا رہا تھا، نئی نئی آبادی وہاں پر بس رہی تھی، ابراہیم علیہ السلام اس نئی آبادی کے لیے اللہ رب العالمین سے کچھ چیزیں مانگ رہے تھے۔ تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے جو مانگا، فرمایا رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن و امان والا بنا دے، شانتی والا شہر بنا دے، وارزق اہلہ، اور اس شہر کے واسیوں کو روزی عطا فرما دے، طرح طرح کے پھل فروٹ عطا فرما دے۔ یہ دو نعمتیں اس آیت میں ذکر کی گئی۔ پہلی نعمت ہے نعمت امن، شانتی کی نعمت۔ دوسری نعمت ہے نعمت رزق، روزی روٹی کے وسائل اور ذرائع۔ یہ دو نعمتیں بڑی نعمتوں میں سے ہیں، اس کے بغیر انسان کا زندہ رہنا مشکل ہے۔ اور دونوں نعمتوں میں ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے امن کا مطالبہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الرقاق 6412، آپ نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں
جس میں اکثر لوگ غفلت برتتے ہیں، اس کی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں، اور اکثر لوگ ان نعمتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ الصحت والفراغ، صحت مندی اور پھر خالی وقت، یہ 4 نعمتیں ہو گئی۔ ایک نعمت امن، نمبر 2 نعمت رزق، نمبر 3 نعمت صحت، نمبر 4 نعمت وقت۔ یہ 4 نعمتیں ہیں، چاروں اگر انسان کی زندگی سے نکال دیا جائے، انسان بے چین ہوگا، بے سکون ہوگا، اس کا جینا محال ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے، اگر انسان زمین پہ پیدا ہو گیا، ایک زندگی جینے کی شروعات اس نے کر دی، جس شہر میں، جس گاؤں میں، جس ملک میں رہ رہا ہو، وہاں بدامنی پھیل جائے، شانتی ختم ہو جائے، دنگا ہو جائے، فساد برپا ہو جائے، تو اس انسان کی زندگی مشکل ہی نہیں، جان کے اوپر مصیبت آ جاتی ہے، کبھی بھی اس کی جان جا سکتی ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے سب سے پہلے امن کا مطالبہ فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اے اللہ رب العالمین اس شہر کو تو امن و امان والا بنا دے، اے اللہ رب العالمین اس شہر کے اندر امن و شانتی پیدا فرما دے، یہاں کے رہنے والوں کو امن پسند بنا دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ والوں کے لیے دعا فرمائی۔ اگر انسان کے پاس امن و امان ہو جائے، امن و شانتی شہر میں ہو جائے، ملک میں ہو جائے، لیکن روزی روزگار نہ ہو، کھانے پینے کی چیزیں مہیا نہ ہو، تب بھی انسان بے چین ہو جائے گا اور روزی روٹی کے لیے ایک دوسرے کو مارنے کاٹنے لگے گا، چوری چماری کرنے لگے گا، اس طریقے سے پھر بدامنی پھیل جائے گی۔ اس لیے دوسری نعمت فرمائی وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ رب العالمین امن و امان کو قائم کرنے کے لیے دوسری اہم چیز جو ہے ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں کے رہنے والوں کو تو روزیاں عطا فرما دے، طرح طرح کے پھل فروٹ عطا فرما دے۔ اگر امن و امان نہ ہو تو انسان کے پاس کتنی بھی روزیاں ہو جائیں، اس کا مزہ اس کو ملے گا ہی نہیں۔ اللہ کی دی گئی روزیوں کا مزہ لینے کے لیے شانتی کا ہونا ضروری ہے، امن و امان کا پایا جانا ضروری ہے، اور یہ دونوں چیزیں اگر انسان کے پاس آ جائیں، امن بھی ہو، روزی روٹی بھی مل جائے، لیکن اس کے پاس صحت مندی نہ ہو، تو ان دونوں چیزوں کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کو لوگ غفلت میں ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ وہ نعمت ایک ہی ہے کہ انسان کو اللہ نے صحت مندی عطا فرمائی، تندرست ہے، اپنی صحت کو خراب کر لیتا ہے۔ اور اگر انسان کے پاس امن بھی ہو، روزی روٹی بھی ہو، صحت مندی بھی ہو، لیکن ان تینوں چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہ ہو، تو ان تینوں چیزوں کا بھی کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا چوتھی چیز والفراغ، انسان کے پاس خالی وقت ہونا چاہیے، اپنے فیملی کے لیے ان نعمتوں کے ان سے انجوائے کرنے کے لیے بھی خالی وقت ہونا چاہیے۔ یہ چاروں چیزیں جب انسان کے پاس اکٹھی ہو جائیں تو انسان زندگی کا مزہ لے پاتا ہے، یہ اچھی زندگی ہوتی ہے۔ اور یہ چاروں نعمتیں اس وقت نعمت ہوتی ہیں جب ساتھ میں نعمت ایمان ہو، نعمت عبادت ہو۔ اگر ایمان اور عبادت کی نعمت کے بغیر یہ چاروں ہیں تو یہ آزمائش ہے، یہ زحمت ہے، نعمت نہیں ہے۔ ترمذی کی روایت میں ہے 2346، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون وہ خوش نصیب شخص ہے کہ جس کے ہاتھوں میں دنیا سمیٹ کر رکھ دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور آپ نے فرمایا من اصبح منکم معافا فی جسدی آمنا فی سربی وعنده قوت یومہ، جو شخص صبح صبح اپنے بستر سے بیدار ہو، نیند کھولے تو 3 چیزیں اس کے پاس موجود ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا
اس کو کوئی بھیانک بیماری لاحق نہیں ہے، وہ صحت مند ہے، صبح صبح اپنے گھر میں بیدار ہو رہا ہے، دیکھ رہا کہ میں ہش پشت ہوں، بدن میں کسی قسم کا کوئی درد نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، آمنن فی سر بھی، امن و شانتی بھی باقی ہے، کسی طرح کا کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، اور اس کے پاس اس دن کے لیے کھانے کی چیزیں بھی مہیا ہے۔ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، میرے نبی نے فرمایا جس کے پاس یہ تین نعمتیں آ جائے، صحت مندی مل جائے، روزی روٹی مل جائے، امن و امان مل جائے، شانتی مل جائے، گویا کہ ساری دنیا کی خوشیاں سمیٹ کر اس کی ہتھیلی پہ رکھ دی گئی، یہ دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہوگا جس کو یہ تینیں چیزیں مہیا ہو جائیں۔ آپ اپنی زندگی میں یہ چیز تلاش کے دیکھیے، انہی چیزوں کے لیے ہم پریشان ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی غائب ہو جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ امن بھی چاہیے، روزی روٹی بھی چاہیے، صحت مندی بھی چاہیے، وقت بھی چاہیے، اور اسلام نے چاروں کی اہمیت کو بتلایا ہے۔ صحیح بخاری کی جو روایت ہم نے پیش کی اس کی شرح میں ابن حجر رحمہ اللہ قاضی ابو بکر ابن العربی کا قول ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آئیے غور کرتے ہیں کون سی نعمت زیادہ اہم ہے، ایمان کی نعمت زیادہ اہم ہے، یا زندگی کا مل جانا یہ زیادہ اہم ہے، یا صحت مندی کے مل جانا یہ زیادہ اہم ہے؟ تینوں قول ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں والأول اولا، ایمان کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان کے بعد یہ جو دوسری دو نعمتیں ہیں زندگی اور صحت مندی، فإنہما نعمت دنیاویہ، کیونکہ یہ دونوں دنیا کی نعمتیں ہیں جس کا فائدہ صرف دنیا میں آپ کو ملے گا۔ زندگی مل گئی، زندگی بغیر ایمان کے ہے تو آپ دنیا میں مزہ اٹھا سکتے ہیں، زندگی مل گئی ساتھ میں صحت مندی مل گئی، بغیر ایمان کے اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں ملے گا۔ وَلَا تَكُونُ نِعْمَةً حَقِيقَةً إِلَّا إِذَا صَاحَبَتِ الْإِيمَانِ، دنیا کی ساری نعمتیں چاہے وہ مال کی نعمت ہو، رزق کی نعمت ہو، امن و امان کی نعمت ہو، صحت مندی کی نعمت ہو، وقت کی نعمت ہو، کسی بھی طرح کی نعمت ہو، جب تک ایمان اس میں شامل نہیں، جب تک عبادت اس میں شامل نہیں، حقیقت میں وہ نعمت نہیں ہے۔ اس نعمت کا فائدہ انسان ظاہراً تو اٹھا رہا ہوگا لیکن وہ اپنے لیے وبال جان پیدا کر رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا والذین کفروا یتمتعون، جن لوگوں نے کفر کیا وہ زندگی میں مزہ تو اٹھا رہے ہیں لیکن ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ بغیر ایمان کے یہ ساری کی ساری نعمتیں خراب ہیں۔ اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بہت ساری نعمتیں اپنے بندوں پہ نشاور کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نعمت اسلام کو اپنے بندوں پر بطور احسان ذکر فرماتا ہے۔ اے میرے بندوں، تمہارا رب تمہارے اوپر احسان جتلا رہا ہے کہ تم کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ دنیا میں بہتوں کے پاس رزق بھی ہے، امن و امان بھی ہے، شانتی بھی ہے، صحت مندی بھی ہے، عقل بھی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں لیکن ایمان اور ہدایت اور عبادت کی نعمت نہیں موجود ہے۔ اللہ نے جس کو عطا فرمایا یہ رب العالمین کی طرف سے احسان ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی علیکم ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے اپنی نعمت کو تم پر پورا فرما دیا، نعمت اسلام۔ یہ 5 نعمتیں آپ اہمیت کی حامل ہیں، آپ غور کریں۔ امن و امان، رزق، صحت مندی، وقت، اور ان چاروں کے ساتھ ایمان اور عبادت کی نعمت۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ رب العالمین یہ شہر بسانے جا رہا ہوں، شہر کو بسانے کے لیے، ملک کو چلانے کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ یہاں پر شانتی برقرار رہے، کسی طرح کا کوئی دنگا فساد نہ ہونے پائے، ہر آدمی چین و سکون سے زندگی گزارے تاکہ اسے دنیا اور زندگی کا مزہ ملے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا چیز مانگی؟ امن و امان۔ دوسری چیز روزی روٹی،
آج دنیا کا سروے کیجئے، جس ملک میں بھی، جس شہر میں بھی، جس صوبے میں بھی بد امنی ہے، دنگے فساد ہو رہے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک چیز کم ہوگی یا دونوں ہی کم ہوگی۔ یہ بڑے دو ذریعے ہیں جس کی وجہ سے بد امنی پھیلتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں ایک پوائنٹ ذکر کیا، کہا اللہ رب العالمین یہ جو میں دعا مانگ رہا ہوں، روزی روٹی، یہ ہر کسی کے لیے نہیں مانگ رہا ہوں، صرف مومن بندوں کو تو روزی روٹی عطا فرما۔ وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر۔ اے اللہ مکے میں رہنے والے جو لوگ بھی ہیں ان میں سے جو اللہ کے اوپر ایمان لے آئے، آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، انہی لوگوں کو تو روزی روٹی عطا فرمانا، طرح طرح کے پھل انہی کو عطا فرمانا۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول تو کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دعا کے اوپر اعتراض بھی کیا۔ اللہ نے فرمایا او میرے پیغمبر ابراہیم، قال ومن کفر، اے ابراہیم تم نے رزق کی دعا صرف مومنوں کے لیے مانگی ہے، لیکن میں کافر بندوں کو بھی روزی عطا فرماؤں گا۔ ومن کفر، جو کفر کریں گے انہیں بھی عطا فرماؤں گا۔ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، لیکن مومنوں اور کافروں کی روزی میں تھوڑا سا فرق رکھوں گا۔ کافروں کو تھوڑی سی مہلت دوں گا، کم وقت کے لیے وہ مزہ لیں گے۔ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تھوڑے دن کے لیے مزہ لیں گے۔ ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر اسے میں مجبور کر دوں گا جہنم کی طرف لے جانے کے لیے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جہنم بہت بری جگہ ہے۔ دوں گا سب کو، کھلاؤں گا سب کو، دنیا سب کو عطا کی جائے گی، لیکن کفر کرنے والوں کے لیے یہ مزہ لمیٹڈ ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کب تک؟ اللہ نے کہا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تھوڑے دن کے لیے ان کو مزہ دوں گا۔ کب تک کے لیے؟ دنیا میں اگر کسی چیز کا آپ کو ذائقہ لینا ہے، کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی ہے، تو آدمی یہ سوچتا ہے یہ نعمت زیادہ دیر تک میرے پاس باقی رہے، یہ نعمت مجھ سے ضائع نہ ہونے پائے، اس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے کہ یہ نعمت دیر تک میرے پاس باقی رہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا دنیا میں جو بھی آیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، آج نہیں تو کل موت آنی ہے۔ مومن کو بھی موت آئے گی، کافر کو بھی موت آئے گی۔ مومن کو جب موت آئے گی، مومن دنیا کی زندگی جیسی بھی رہی ہو گزار کے جائے گا، اصل اس کی زندگی آخرت کی امن و امان والی، سکون والی، روزی روٹی والی شروع ہو جائے گی۔ اصل زندگی عیش و آرام کی زندگی اس کی آخرت کی زندگی ہوگی، لیکن کافر کی زندگی وہیں پر ختم ہو جائے گی۔ موت آنے کے بعد اس کے لیے عذاب رکھا ہوا ہے، اس کے لیے پھر پریشانیاں ہی پریشانیاں رکھی ہوئی ہیں، یعنی موت تک اللہ اس کو مزہ دے گا، موت کے بعد اس کو سزا ملے گی۔ ایک دوسرا مطلب یہ، انسان دنیا میں جب کوئی نعمت پاتا ہے، اب اس کو نعمت پسند آ گئی تو کہتا ہے اللہ رب العالمین اور عطا فرما دے، اور عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں جو بھی عطا فرمائے گا، آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک سمندر ہو، اس سمندر کے اندر اپنی انگلی ڈالو، انگلی باہر نکالو، تمہاری انگلی میں کتنا پانی آیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ ایک ہی بوند آیا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آخرت کے خزانوں کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت اس ایک بوند کے برابر بھی نہیں ہے، دنیا آخرت کے مقابلے میں اس سے بھی زیادہ کم ہے۔ اور آج ہم دنیا میں 60 سال 70 سال 80 سال 50 سال جو بھی زندگی ملے، قرآن کہتا ہے کل قیامت کے دن لوگوں کو لگے گا میں تو بہت کم جی کے آیا ہوں۔ لم يلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، سوال ہوگا کتنی عمر گزار کے آئے ہو، زندگی کا کتنا تم نے مزہ لیا؟ انسان کہے گا اے اللہ ابھی تو پیدا ہی ہوا تھا کہ ترنت موت آ گئی۔
इल्ला अशियतन औ दुहाहा। ऐ रब्बुल आलमीन, ऐसा लगता है कि हमने एक दिन की इवनिंग ही सिर्फ देखी है, शाम ही का वक्त गुजारा है, सुबह का मौका ही नहीं मिला। दूसरा कहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ हमने सुबह का वक्त गुजारा है, शाम का मौका नहीं मिला। दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया लम यलबसु इल्ला साअतम मिन नहार। इंसान कहेगा ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन दिन तो 24 घंटे का होता है, हमें तो एक लम्हा जिंदगी गुजारने का सिर्फ मिला है, चंद लम्हे, चंद मिनट, चंद घंटे और सेकंड गुजार के आया हूं। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन जिंदगी हमने जी ही कहां है, जबकि इंसान 60-70 साल गुजार के गया होगा। तो आखिरत के मुकाबले में उम्र की भी दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। इसलिए अल्लाह फरमाता फउमत्तिउहु क़लीला, जिसको सिर्फ दुनिया में मिला उसको बहुत कम मिला है, बल्कि कुछ नहीं मिला आखिरत के मुकाबले में। इसलिए कुफ्फार के ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया कि मैं थोड़े दिनों तक के लिए इनको अता करूंगा। अल्लाह ने इस आयत में यह वाज़ेह कर दिया कि रोज़ी मैं सबको अता फरमाता हूँ, बस फ़र्क इतने का है। मोमिन की रोज़ी शुरू होती है, चाहे थोड़ी हो ज़्यादा हो, परेशानी के साथ हो, खुशी के साथ हो, लेकिन ये कंटिन्यू आखिरत तक रहेगी। और जन्नत में जाने के बाद फिर मौत का सवाल ही नहीं है। अल्लाह फरमाएगा, निदा लगाई जाएगी कि अब हमेशा के लिए जन्नत में आ गए, तुम्हें मौत नहीं आनी है, इसका मज़ा लो, जन्नत की नेमतों को इसको अपने पास रखो, इसके साथ जियो, तुम्हें कभी मौत नहीं आने वाली, कोई बीमारी होने वाली नहीं है। और काफिर मौत के बाद तुरंत खत्म। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अमन की दुआ करके दुनिया को एक पैगाम दिया कि जो शख्स इब्राहीमी होगा, जो शख्स मक्का वाला होगा, वो अमन पसंद ज़रूर होगा। इस्लाम में अमन की बड़ी अहमियत है, शांति की बड़ी अहमियत है। फ़ज़ा ये अमन व अमा की सदा रखें कायम, फ़ज़ा ये अमन व अमा की सदा रखें कायम। सुनो ये फ़र्ज़ तुम्हारा भी है, हमारा भी है, ये हर एक की जिम्मेदारी है कि अमन व अमान के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ दुनिया में ज़िंदगी गुजारे। इस वक्त दुनिया सबसे ज़्यादा अगर किसी की मुहताज है और किसी चीज़ की प्यासी है तो है प्यार और मोहब्बत की प्यासी है। इस्लाम की तालीमात को देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम को एक ऐसा स्लोगन दे दिया कि मुसलमान का बच्चा बच्चा गली गली कूचे कूचे में अमन और सलामती की तालीम को फ़रोग़ दे रहा होता है। एक मुसलमान जब किसी दूसरे मुसलमान से मिलता, कहता अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तुम पर सलामती नाजिल हो। हमारी जो इस्लामिक सभ्यता और तहजीब का जो स्लोगन है, मिलने के वक्त का जो जुमला है, उसमें ही अमन और सलामती की दुआ है, उनमें ही शांति की दुआ है। हमारे नबी फरमाते अब्शुस सलाम बैनकुम, ये सलामती की दुआ को आपस में आम करो, इसको फैलाओ, ये दुआ है। अब्शुस सलाम बैनकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे पैगम्बर फरमाते हैं मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, असली मुसलमान वो है जिसके हाथ से किसी को तकलीफ ना हो, असली मुसलमान वो है जिसकी ज़बान से किसी को तकलीफ ना हो। वल मुमिनु मन अमिनहुन नासो फी दिमाइहिम व अमवालिहिम, और असली मोमिन वो है जिस इंसान से किसी को उसके माल का कोई डर ना हो, किसी की जान का, इज्जत व आबरू का कोई डर ना हो, तुमसे किसी को खतरा ना हो, ये असली मोमिन है। और आगे बढ़िए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खैरुकुम मन युरजा खैरुहु व युअमनु शर्रुहु, तुम में से सबसे बेहतर वो है जिससे भलाई की उम्मीद की जाए, तुम में से सबसे बेहतर वो है जिससे बुराई की कोई उम्मीद ना हो, तुम में से सबसे बुरा वो है जिससे बुराई की उम्मीद की जाए, भलाई की कोई उम्मीद ना हो। ऐसे समाज में लोग पाए जाते हैं। लोग कहते हैं उसके पास मत जाओ, उसके पास कुछ भली चीज है ही नहीं, वो सिवाय बुराई के, तकलीफ के कुछ आपको देने वाला नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो सबसे बुरा इंसान है जिससे भलाई की उम्मीद भी ना की जाए। लोग कह रहा हूं कि उसके पास सिर्फ बुराई है, उसके पास सिर्फ बकवासात है, तो ऐसा शख्स अच्छा नहीं होता, बुरा होता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दुआ करते हैं
نماز کے بعد آپ سب دعا کرتے ہوں گے سلام پھرنے کے بعد، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ رب العالمین تو سلام ہے اور سلامتی تجھ سے ہے، اے رب العالمین تو عزت و اکرام والا، تو بابرکت ذات ہے۔ ہمارے سلام میں بھی سلام تھی، ہماری دعاؤں میں بھی سلام تھی۔ صبح شام کے اذکار میں اللہ کے نبی دعا فرماتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ رب العالمین معافی تجھ سے چاہتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، عافیت و سلامتی کے سوال تجھ سے دنیا میں بھی کر رہے ہیں آخرت میں بھی کر رہے ہیں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اے اللہ رب العالمین معافی اور سلامتی تجھ سے مانگتے ہیں اپنے دین کے بھی معاملے میں، اپنے مال کے معاملے میں، اپنے بیوی بچوں کے معاملے میں، اور اپنی آخرت اپنے مال کے معاملے میں۔ اللہ رب العالمین ہر جگہ سلامتی عطا فرما۔ انسان دعا کرتا ہے، اللہ کے نبی صبح شام کے اذکار میں دعا کر رہے ہیں، اللہم استر عوراتی و آمن رواتی، اے اللہ رب العالمین ہمارے عیبوں کو تو چھپا لے، اے اللہ رب العالمین میں عیبدار ہوں، میں گنہگار ہوں، ہمارے گناہوں کو چھپا لے، ہماری چھپانے والی چیزوں کو دوسروں سے چھپا لے، اے رب العالمین جب ساری دنیا ڈر رہی ہو ایسے ڈر اور خوف کے ماحول میں بھی ہمیں امن و امان عطا فرما، شانتی عطا فرما۔ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی، اے اللہ تعالیٰ میری حفاظت میرے سامنے سے کر، میرے پیچھے سے کر، میرے دائیں سے کر، میرے بائیں سے کر، میرے اوپر سے کر، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اے اللہ تعالیٰ میں تیری عزت اور تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں رب العالمین کی کوئی نیچے سے مجھے حذف کر جائے۔ یہ پیاری دعا اللہ کے نبی صبح بھی پڑھتے تھے، شام کو بھی پڑھتے تھے۔ اس دعا میں دیکھیے کتنی عافیت کتنی سلامتی کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد انسان کا اللہ کی ذات پر توکل بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ سے مانگ لیا۔ دین دنیا آخرت مال گھر پریوار آل اولاد سب کچھ کی سلامتی کی دعا انسان مانگ رہا ہے۔ خوف کے وقت میں دنیا جب ڈر رہی ہو ایسے وقت میں بھی دل کو سکون اطمینان کی دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ دائیں سے کوئی خطرہ، بائیں سے کوئی خطرہ، آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے، ہر چہار جانب سے جو خطرات آتے ہیں اس سے ہماری حفاظت فرما، یہ اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امن و سلامتی کے پیغمبر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے قسم کھائی اور فرمایا، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اے نبی میں اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں جس شہر میں آپ ہوتے ہیں، یعنی مکہ کی اللہ قسم فرما رہا ہے، اور خود اللہ رب العالمین نے مکہ کی قسم کھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اس امن والے شہر کی میں قسم کھاتا ہوں۔ مکہ کی اللہ رب العالمین قسم اس لیے کھا رہا ہے کہ وہ امن و شانتی کا شہر ہے۔ پیارے پیغمبر جس شہر میں اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امن و شانتی کے پیغمبر ہیں، امن و شانتی کے دودت ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، ان اول ما یقضى بین الناس یوم القیامت فی الدماء، کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کرسی عدالت پہ بیٹھے گا، اللہ فیصلہ فرمائے گا، تو سب سے پہلے انسانی حقوق کے بارے میں جس گناہ کا حساب کیا جائے گا وہ انسان کے خون کا ہوگا، کسی کو قتل کرنے و مارنے کا حساب ہوگا۔ اللہ کے نبی یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، فَيَجِيءُ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ، قیامت کے دن قتل کرنے والا اور جس کو مارا گیا دونوں میدان محشر میں لائے جائیں گے۔ قتل کرنے والا اپنے مارے ہوئے شخص کی گردن اپنے ہاتھ میں لٹکائے ہوئے آئے گا، اللہ کے نبی فرما رہے وہ اللہ رب العالمین سے سوال کرے گا، وہ گردن اللہ سے بات کر رہی ہوگی، اے اللہ رب العالمین سل ھذا لما قتلنی، اس انسان سے، اس ظالم سے، اس قاتل سے تو سوال کر اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا، میرا کیا گناہ تھا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، قرآن کریم کی آیت اتر رہی ہے،
من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. اسلام کی تعلیم ہے جس نے کسی انسان کو ناحق قتل کر دیا، زمین میں فساد برپا کر دیا، گویا کہ اس نے ساری دنیا کے لوگوں کو قتل کر ڈالا. ایک انسان کو ناحق قتل کرنے کا گناہ ساری دنیا کے قتل کرنے کے گناہ کے برابر ہے. اسلام اس قدر امن و شانتی کی بات کرتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے زمین میں بدامنی پھیلانا، دنگا کرنا، فساد برپا کرنا، دہشت گردی کرنا، خون خرابہ کرنا، لوگوں کا جینا محال کر دینا، اس گناہ کو فساد فی الارض سے تعبیر کیا ہے کہ زمین میں انسان فساد برپا کر رہا ہے اور اس کی سزا بڑی خطرناک ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے ایسا انسان جو زمین میں فساد برپا کر رہا ہو، اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے، ایسے انسان کی سزا یہ ہے کہ اسے مار مار کے قتل کیا جائے. قتل کرنا بھی دو طریقے سے. اسلامک لا ایک تو گردن مار دے آسانی سے مر جائے، نہیں، فرمایا او یقتلوا، اس کو بدترین موت دی جائے، پھانسی کے اوپر چڑھا دیا جائے اور ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں. داہنا ہاتھ کاٹا جائے تو بایاں پیر کاٹا جائے اور بایاں ہاتھ کاٹا جائے تو دایاں پیر کاٹ دیا جائے، یا پھر شہر سے دربدر کر دیا جائے، ملک سے اس کو بھگا دیا جائے. اتنی خطرناک سزا زمین میں فساد برپا کرنے والوں کی اسلام نے رکھی ہے. ایک مسلمان جو یہ سب جانتا ہو، امن و سلامتی کی بات جانتا ہو، شانتی کی بات جانتا ہو، وہ کبھی بھی ناحق کسی کے عزت و آبرو پہ حملہ نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی کسی کے گھر پہ حملہ نہیں کر سکتا. اسلام تو امن و شانتی کا اتنا بڑا دودھ ہے، اتنا بڑا پیغمبر ہے، اتنا بڑا پرچارک ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھ میں کھلی چھری اور کھلی تلوار لے کر بھی نہ چلا کرو. ہاتھ میں کھلی چھری، کھلے ویپنز، کھلے ہتھیار لے کر بھی نہ چلا کرو. اس کو یا تو میان میں رکھو، اور اگر چھری تمہارے ہاتھ میں کھلی ہے بھی تو الٹا پکڑ کے رکھو. دستے پہ ہاتھ نہیں، چھری پہ ہاتھ ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ انسان کے رگوں کے ساتھ شیطان دوڑتا ہے، کبھی بھی تمہیں ورغلا سکتا ہے. اور آپ دیکھتے ہوں گے انسان جب کھلی چھری یا کوئی ہتھیار ہاتھ میں لیے رہتا ہے، اس کو اندر سے ایک طرف ہوتی ہے کہ لاؤ اس کو فائر کر دیں، لاؤ کسی کو مار دیں، وہ خامخواہ اس کو نچاتا رہتا ہے. اسلام نے اس سے منع فرمایا ہے، یہ بھی اسلام میں برداشت نہیں ہے. اب وہ لوگ جو تلواروں کو ہواؤں میں لہراتے ہوئے جلوس نکالتے ہیں، وہ کون سے اسلام کے ماننے والے آپ اچھی طرح سے جان سکتے ہیں. وہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اسلام ہر چیز کو بیلنس بنا کے رکھتا ہے. ضرورت پڑنے پر شیر بننے کی بات کرتا ہے، لیکن جب ضرورت نہ ہو، امن و امان کی بات ہو، تو اسلام کہتا ہے تم اس وقت مسلمان مانے جاؤ گے جب تمہارے ہاتھ اور تمہاری زبان تمہارے کنٹرول میں ہوں گے. کسی کو بھی تکلیف نہیں دینا، پڑوسی کو بھی نہیں تکلیف دینا، اپنے گھر بار والوں کو، اہل و عیال کو نہیں تکلیف دینا، کسی کو بھی تکلیف نہیں دینا ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی مومن وہ ہے کہ جس سے لوگ مامون اور محفوظ اپنے آپ کو سمجھیں، اور سمجھے کہ ہاں یہ میرا پڑوسی، ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ میرا گھر والا، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ میرا دوست، مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے. میرے مال کی حفاظت یہ خود کرے گا جیسے اپنے مال کی کرتا ہے، میرے جان کی حفاظت یہ خود کرے گا جیسے اپنے جان کی کرتا ہے. یہ ایک مسلمان کی سچی تصویر ہے جو قرآن و سنت میں موجود ہے. آج دنیا میں دیکھیے کس قدر بدامنی ہے. اپنے ملک میں دیکھیے دین دھرم کے نام پر کس قدر تانڈو مچایا جا رہا ہے. حکومت سے، عدلیہ سے یہی مطالبہ ہونا چاہیے، اور تمام امن پسند لوگ یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے اوپر روک لگائی جائے، ان کو بے لگام یوں نہ چھوڑا جائے. اور یہ سب اگر دھرم کے نام پہ کیا جائے تو یقیناً یہ ایک بدترین جہالت ہوتی ہے. اس کو ظلم سے تعبیر کیا جائے گا کہ آپ کے آزادی کے نعرے کے مطابق کہ ہمارا دھرم ہے، ہم آزاد ہیں، ہم اپنی
आस्था पे अमल कर रहे हैं, हम अपने धर्म के ऊपर अमल कर रहे हैं, लेकिन आप रास्ता चलते हुए और अपने उस भगवान का नाम ले रहे हैं जो कि अमन और शांति के दूत थे, और आप रास्ता चलते हुए किसी की गाड़ी पर हमला कर दें, आप रास्ता चलते हुए किसी घर पे हमला कर दें, किसी मस्जिद पे हमला कर दें, किसी इंसान को मार दें, ये जाहिर सी बात है, ये धार्मिक बातें तो नहीं हो सकती है, ये कुछ और है जो इंसान को सोचना और समझना चाहिए। आलमी पैमाने पे देखिए आपके पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में क्या हाल है, और हालिया दिनों में ईरान में जो हुआ क्या हाल है। दुनिया में सबसे बड़ी बुराई इस वक्त यही फैल रही है कि लोग बदअमन हो गए, अमन इंसान को रास नहीं आ रही है, शांति से रहना इंसान भूल गया है। इस वक्त इंसान और इंसान की दोस्ती तो ऊंचे पैमाने पे है, बस इंसान आदमी बनना भूल गया है, इंसान बनना भूल गया है, बाकी सब कुछ कर रहा है। और यही दो चीज़ें बुनियादी हैं जिसकी वजह से दुनिया में अमन नहीं कायम हो पा रहा है। कोशिश हर इंसान की होनी चाहिए कि दुनिया में शांति के साथ रहे, और हम और आप जब कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान ये अमन और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजर सकी है। इस्लाम अमन और शांति के साथ रहने की तालीम देता है। हमारा कुरान, हमारी किताब, हमारे पैगंबर, हमारा रब, हर कोई इसी की तालीम देता है। हमारा रब रब्बुल आलमीन है जो ईमान और कुफ्र को देखे बगैर हर एक को रोज़ी अता फरमा रहा है। हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन है जो सारी दुनिया के लिए रहमत और मेहरबानी बन के आए हुए हैं। हमारी किताब ज़िक्रुल लिल आलमीन है, सारी दुनिया के लिए नसीहत की किताब है, और इस कुरान को, इस नबी को और इस रब को मानने वाला अमन पसंद है। वह अमन की बात करता है, वह शांति की बात करता है, किसी से कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं करता है। ये हमारी बुनियादी तालीमात में से हैं, हम और आपको इसको समझना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको अमन पसंद बनाए, रब्बुल आलमीन हम सबको शांति के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक इनायत फरमाए। जहाँ भी दुनिया में बदअमनी फैली हुई है, रब्बुल आलमीन अपने ख़ास फजल करम से वहाँ पर तू अमन व सुकून पैदा फरमा दे। रब्बुल आलमीन दुनिया के हर कोने में, हर गोशे में जहाँ भी अशांति फैली हुई है तो वहाँ पर उसको ख़त्म फरमा दे, और दुनिया को अमन व सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक इनायत फरमा। जो अरबाब इक़्तिदार व हुकूमत है उन्हें तो तौफीक इनायत फरमा, इस तरह की बदअमनी का डट कर मुकाबला कर सके और दुनिया में अमन व शांति को बहाल कर सके, ताकि लोग पुरसुकून, पुरवकार और चैन के साथ ज़िंदगी गुजार सके। आमीन या रब्बल आलमीन।